يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ کسی نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھتے تھے تو اس میں قرآن پاک کی چند آیات کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ انہی میں سے ایک آیت کی اس وقت تلاوت کی گئی۔ آپ نے خطبہ نکاح میں جتنی آیات منتخب فرمائی ہیں ان سب کے اپنے الگ الگ مضامین ہیں، اور ساتھ میں ان سب کا ایک مشترک مضمون ہے تقوی کا حکم۔ ان میں سے ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کا حکم دیا ہے، تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ اس سے خاص طور سے نکاح کے موقع پر تقوی کے بیان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نکاح ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ساری زندگی کے لیے۔ جس شخص کا نکاح ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کا شوہر بنتا ہے، اس کے اخراجات بھی اس کے ذمے ہوتے ہیں، اور گویا ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے جس کا وہ سربراہ ہوتا ہے۔ نیا رشتہ ہوتا ہے، دو الگ الگ خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، لڑکا الگ خاندان میں پلا بڑا ہے، لڑکی الگ خاندان میں پلی بڑی ہے، تو یقینی بات ہے کہ بہت ساری عادتوں میں، مزاج میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو الگ ذمہ داریاں دی ہیں، عورت کو الگ ذمہ داریاں دی ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کی طبیعتیں بنائی ہیں، ان کا مزاج بنایا۔ یہ جو اس وقت دنیا میں مساوات کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ اتنا کھوکھلا نعرہ ہے جو چند قدم بھی چل نہیں پاتا۔ عورت اور مرد میں مساوات کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو پورے پورے حقوق ملیں، لیکن ہر چیز میں دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے جو لوگ مساوات کے بڑے دعوے دار ہیں، مرد تو عورت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جس ماحول میں یہ دعوے کیے جاتے ہیں اور نعرے لگائے جاتے ہیں، اس ماحول میں تو مردوں نے عورتوں کو اپنا کھلونا بنایا ہوا ہے، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں ان کو برہنہ کرنے کے لیے، ان کو بے آبرو کرنے کے لیے، ان کو استعمال کرنے کے لیے اس قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ بیچاری جو عورتیں اس دھوکے میں آ جاتی ہیں، اخیر میں جا کر پھر ان کو اللہ تعالیٰ سے شکایت ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم کو الگ بنایا ہے اور مساوات نہیں ہے، برابری نہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ مرد کی الگ ذمہ داریاں ہیں، عورت کی الگ ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طبیعتیں بنائی ہیں، دونوں کا مزاج بنایا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں دو دھات ہیں، ایک سونا ہے ایک لوہا ہے، حالانکہ لوہے کے مقابلے میں سونا زیادہ قیمتی ہے، لیکن سونے کے مقابلے میں لوہا زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، اس لیے کہ لوہے کو جن مقامات پر استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہاں قوت چاہیے۔ سونے کو اللہ نے نرم بنایا ہے، اس کو جہاں استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے وہاں نرمی چاہیے۔ تو دونوں کے محل استعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ طبیعتیں دی ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے، گھر کے اخراجات پورے کرنے کے واسطے، کمانے کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو مرد کو بہت مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عطا فرمائی ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بچوں کو پالنے کے لیے، نسلیں تیار کرنے کے لیے، اس لیے عورت کو بہت جذباتیت کی ضرورت ہے۔ اگر عورت جذباتی نہ ہو تو کوئی بچہ پل نہیں سکتا۔ بچے کو ذرا بخار آ جائے، کچھ طبیعت ناساز ہو جائے تو اس کی ماں پوری رات جاگ کر گزار دیتی ہے، 1 منٹ کے لیے نہیں سوتی ہے، اسے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیا حال ہوگا، اس لیے کہ واقعی اگر ماں غافل سو جائے اور بچے کی آنکھ کھلے اور وہ پریشان ہو تو اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اور شوہر دن بھر کا تھکا ہارا آتا ہے، معلوم کرتا ہے ہاں بھائی کیسی طبیعت ہے بچے کی، دوا دی ہے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے سوتے ہیں، صبح دیکھیں گے انشاءاللہ، ڈاکٹر سے بات کریں، وہ سو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شوہر بھی رات بھر جاگنے لگے تو پھر کام کرنے کون جائے گا؟ بچے کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور ماں بھی اگر باپ کی طرح سو جائے، عورت بھی اگر مرد کی طرح سو جائے تو پھر بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ دونوں کے الگ الگ کام ہیں، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ مزاج دیے ہیں۔ اب جب دو الگ الگ مزاج ہوں گے تو کبھی ان میں ٹکراؤ بھی ہوگا، کبھی مرد کو شکایت ہوگی بہت جذباتی ہے میری بیوی، کبھی بیوی کو شکایت ہوگی بہت بے پرواہ ہے میرا شوہر۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، وہ کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور جو خرچ کرتا ہے نا اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اوپر دیا، گھر کا سربراہ مرد کو بنایا، عورت اس کی بشیر کار ہے، اس کی نائب ہے، گھر کے اندر کی پوری با اختیار ذمہ دار عورت ہے۔ ایسے موقع پر مردوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ تم برداشت کرنا سیکھو، اور تبھی برداشت ہو سکے گی جب اللہ کا ڈر ہوگا، جب آخرت کا خیال ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ اس کی بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، بڑا غصہ آیا شوہر کو، بڑی کوئی غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے کچھ پیسے ویسے ضائع ہو گئے ہوں، کچھ ایسی غلطی ہو گئی۔ بیوی تو گھبرا گئی کہ اب دیکھو کیا ہوگا، مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، سزا دیں گے، یا مجھے چھٹی کر دیں گے، میری رشتہ ختم کر دیں گے، وہ گھبرائی ہوئی تھی۔
اس شخص کو غصہ بہت آیا، لیکن اچانک خیال آیا اتنا پرانا ہمارا رشتہ ہے، 30-40 سال گزر چکے ہیں، اب یہ بیچاری بوڑھی ہو گئی، جب جوان تھی اس وقت آئی تھی میرے پاس، اگر میں اس کو سزا دوں، رشتہ ختم کر دوں تو اب اس کو کون قبول کرے گا، کہاں جائے گی بیچاری؟ اب تو اس کے گھر میں بھی اس کا اپنا کوئی سہارا نہیں ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو پھر بھائی بہن بھی قبول نہیں کرتے کوئی آ کر کے بیٹھے تو یہ سوچ کر اللہ کی بندی ہے، بہت سارے کام اچھے بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی میں معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دیا۔ کس کی زندگی کتنی ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم، چند دنوں کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی زندگی پوری ہو گئی تھی۔ کسی جاننے والے نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھی کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میں نے بس ایک نیکی کام آ گئی، میری مغفرت ہو گئی۔ ہوا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ کے پاس میری پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری بندی کو معاف کر دیا تھا نا، جبکہ تم سزا دینے کی پوزیشن میں تھے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، لیکن تم نے میری بندی کو معاف کر دیا تھا، جاؤ میں بھی تم کو سزا دے سکتا ہوں، تمہارے بہت گناہ ہیں لیکن میں تم کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اب جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جس کو اس کا ڈر ہوگا کہ میری بھی تو اللہ کے پاس پیشی ہونی ہے نا، اگر آج عورت کمزور ہے، اس کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میری ساری زندگی کے گناہ سامنے ہوں گے، اور کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ اگر اللہ نے سزا دیا تو میرا کیا بنے گا؟ ایسے موقع پر مجھے اپنا ہی ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، میں پھر سے اس کو سنا دیتا ہوں، کئی مرتبہ سنا چکا ہوں آپ کے شہر میں۔ ہمارے ہاں بمبئی میں ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو اللہ کو پیارے ہو گئے، نیک آدمی تھے، دیندار تھے، امانت دار تاجر تھے، جماعت میں وقت لگاتے تھے، اور اللہ نے بہت نوازا تھا، لیکن ان کا غصہ بڑا بے قابو تھا، بس جب غصہ آ جاتا، ایک بیوی کو وہ فارغ کر چکے تھے اسی غصے کی وجہ سے، ایک بیٹی سے ناراض تھے، وہ بیچاری اپنے سسرال میں تھی، حالانکہ حقیقت میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، لیکن کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، کئی سالوں سے ناراض تھے، حکم دے دیا تھا میرے گھر نہ آئے۔ اب اگر باپ منع کر دے بیٹی کو کہ میرے گھر نہ آئے تو پھر سسرال میں بھی اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ لیکن اب کون روکے ٹوکے ان کو؟ لوگ ذرا دبتے تھے ان سے، بڑی حیثیت والے آدمی تھے، اور سب کو معلوم تھا کہ بھائی یہ کوئی فیصلہ کر لیں تو اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اس عاجز سے بڑا عقیدت کا تعلق رکھتے تھے، میرے مقتدی تھے وہ، اور عقیدت کا تعلق رکھتے تھے، کوئی مسئلہ ہو تو پوچھتے تھے۔ وہ گئے ہوئے تھے جماعت میں، تو جب وہ کہیں شہر سے باہر چلے جاتے تھے، جماعت میں چلے جاتے تھے، تو بیٹی ماں سے ملنے آ جاتی تھی، کبھی ایک آدھ دن ٹھہر بھی جاتی تھی۔ بھائی بیٹی ماں کے پاس نہیں آئے گی تو کس کے پاس جائے گی؟ بعض لوگوں کو ذرا لگائی بجائی میں بڑا مزہ آتا ہے نا، اچھے بھلے گھروں میں آگ لگانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جب وہ واپس آئے جماعت سے تو پڑوس کے کسی نے، اسی بلڈنگ کے کسی نے کہا آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ آپ جماعت میں چلے جاتے ہیں، آپ کی بیٹی تو آپ کے گھر آتی ہے، آپ کی بیوی بلاتی ہے۔ اچھا، بس انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بس آج تمہاری چھٹی ہو جائے گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ جب میں نے منع کیا ہے تو میرے گھر میں اس کو بلایا میری اجازت کے بغیر، اپنا سامان پیک کرو۔
اور وہ بیچاری رو کر کے اپنا سامان پیک کرنے لگی. اسے جوان بچے ہیں, سوچئے شادی شدہ بچے موجود. عورت کو یقین تھا کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ کر کے رہیں گے, لیکن اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی. کہنے لگے میں جا رہا ہوں مولانا کے پاس مشورہ کرنے. وہ مسجد میں آ گئے, بہت غصے میں تھے. مولانا کہتے تھے مجھے, مولانا میری بیوی نے میری نافرمانی کی ہے, ایسا ہوا ہے, میں اس کو کہہ کر کے آیا ہوں کہ آج میں اس کی چھٹی کر دوں. میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں, میں کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا نا. ہمارے بیٹے فیصل چھوٹے تھے, میں نے ان سے کہا کہ جاؤ بیٹا پانی لے کر کے آؤ. اپنے نانا کو, بچے ان کو نانا کہتے تھے, نانا کو پانی پلاؤ. میں نے کہا آپ پانی پیجیے, بیٹھیے, آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں, بیٹھیے میں بتلاتا ہوں آپ کو, طریقہ بتلاتا ہوں. میں نے سوچا میں منع کروں گا تو کہیں یہ کھڑے کھڑے پتہ نہیں کیا بول دیں گے, تو ذرا ان کو ٹھنڈا کیا. بیٹھا ہے, گھر آپ کا ہے, آپ بڑے ہیں, آپ کا حکم نہیں مانا آپ کی بیوی نے, آپ کو سزا دینے کا پورا حق ہے. وہ خوش ہو گئے, کہنے بالکل یہی میں کہا ہاں, لیکن اگلی بات سنیے, آپ سے زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ کہنے کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں مطلب کہنے گناہ تو ہوئے ہیں, آپ کا کیا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سزا دیں کہ معاف کر دیں؟ نہیں میں تو چاہتا ہوں اللہ معاف کر دیں. میں نے کہا اللہ قیامت کے دن کہیں گے تم میری بندی کو معاف نہیں کر سکتے تھے, جو دوسروں کو معاف نہیں کرتا میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا. اللہ آپ کو معاف نہیں کریں گے, آپ کو اپنا پورا حساب دینا پڑے گا, اور اگر گناہ کیے ہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ انہی لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو دوسروں کو معاف کیا کرتے ہیں. الراحمون یرحمہم الرحمن, جو رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم فرماتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پر رحم کرے تو تم زمین والوں پر رحم کیا کرو. یہ تعلیم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اگر آپ اپنا حساب دے سکتے ہیں تو آپ ابھی چھٹی کر دیجئے, میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو. اور اگر آپ حساب نہیں دے سکتے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ جیسے بھی میرے اعمال ہیں اللہ قبول فرما لے اور اللہ مجھے معاف کر دے, تو پھر آپ کو اپنی بیوی کو معاف کرنا ہوگا چاہے جتنی بڑی غلطی ہوئی ہو. دونوں آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے کہا مولانا میں حساب نہیں دے سکتا, بس اللہ مجھے معاف کر دے, میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں میں نے معاف کر دیا. جب گھر واپس گئے تو وہاں تو وہ بیچاری ڈری ہوئی تھی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ گئے, انہوں نے جا کر کے باقاعدہ اپنی بیوی سے معافی مانگی, تمہارا دل ٹوٹ گیا, مجھے معاف کر دو, مولانا نے مجھے یہ بات بتلائی اور میں نے تم کو اللہ کے لیے معاف کر دیا, اور اب میری طرف سے اجازت ہے بچی آئے گا. پھر ماشاءاللہ بہت ہنسی خوشی ان کی زندگی گزری, اور اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی زندگی دی, اور پھر بہت اچھی موت بھی ان کو عطا فرمائی. بڑے نیک و متقی تھے. تو گھروں میں تو یہ سب ہوتا ہے نا, مرد کا مزاج الگ ہوتا ہے, عورت کا مزاج الگ ہوتا ہے, دونوں کا ایک مزاج نہیں ہو سکتا. جیسے کچن میں جب 4 برتن رکھے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ٹکراتے بھی ہیں, تو آواز بھی ہوتی ہے. اب کوئی چاہے کبھی برتن نہ ٹکرائیں کبھی آواز نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے. بالکل اسی طرح جب مرد اور عورت کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مزاج بنائے. آپ دیکھیں جیسے گاڑی میں ساکپ نرم ہوتا ہے نا, ٹائر بھی ذرا نرم ہوتا ہے, لیکن اگر پوری باڈی اتنی نرم ہو جائے تو گاڑی رہے گی نہیں رہے گی. اور جب کہیں کہ پوری باڈی اس کا چیچس اتنا مضبوط ہے تو پھر ساکپ کو بھی میں ویسے ہی مضبوط کر دوں, میں ویلڈنگ کرا کے اس کو ٹائٹ کر دوں تو گاڑی چلے گی. وہ جس جگہ کے لیے وہاں نرمی چاہیے, اور باقی دوسرے حصے جس جگہ کے لیے وہاں سختی چاہیے. بالکل اسی طرح خوب یاد رکھیں, اگر ہر عورت چاہے کہ مرد ہمارے مزاج کا ہو جائے گھر بگڑ جائے گا, ہر مرد چاہے عورت ہمارے مزاج کی ہو جائے گھر بگڑ جائے گا. مرد کا مزاج اللہ نے الگ بنایا, عورت کا مزاج اللہ نے الگ بنایا ہے. ہاں اللہ کی نافرمانی سے گناہوں سے دونوں بچے, اور چونکہ فیصلہ مرد کے ہاتھ میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی نصیحتیں فرماتے تھے. عورتوں کو آپ نے تاکید فرمائی کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کے سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں. اتنا سکھایا کہ فرما برداری کرو, لیکن مردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تم اپنا دل بڑا کرو تو معاف کرنا سیکھو.
تم برداشت کرنا سیکھو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر خاص طور سے ان آیات کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے جن میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے اٹکے ہوئے کام بناتے ہیں، الجھے ہوئے کام سلجھاتے ہیں اور اس کو بابرکت روزی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، نکاح کے ساتھ ضروریات جڑی ہوئی ہیں، نکاح کے ساتھ تقاضے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی لڑکے نے کہا میں نے قبول کیا، اب بیوی کا کپڑا، بیوی کا کھانا، بیوی کا علاج اس کے ذمہ ہو گیا، تو پیسے چاہیے نا یہ سب کرنے کے لیے۔ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے تو اللہ ہی دیتے ہیں نا، اللہ رزاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی کی برکت کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی بن جاتا ہے، جو اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے اس کے کام بناتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایسے اٹکے ہوئے کام بناتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے بھی تو تقوی چاہیے نا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تقوی کی تاکید فرماتے تھے۔ کئی آیات کریمہ ہیں جن کی تلاوت فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان تمام آیات میں تقوی کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمانوں ایسے متقی بنو جیسے متقی ہونا چاہیے، اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یعنی چاہے تم جتنے متقی بن جاؤ، یوں سمجھو ابھی میرا تقوی کم ہے، مجھے اور بننا ہے، اور بننا ہے، اور بننا ہے، اس لیے کہ یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے تقوی کا حق ادا کر دیا؟ ساری زندگی زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ بس اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور زبان سے سچی بات نکالا کرو، سوچ سمجھ کر بولا کرو، گھر میں بھی، بازار میں بھی، اندر بھی، باہر بھی، کہیں بھی ہو، سوچ سمجھ کر بولا کرو، زبان کو احتیاط سے استعمال کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا اور واقعی اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی، جو سچے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو نیک و متقی ہیں، ان کا ساتھ پکڑو، ان کی صحبت میں رہا کرو، اس لیے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ خربوزے سے خربوزے کو رنگ ملتا ہے، اور انسان سے انسان کو ڈھنگ ملتا ہے۔ کہتے ہیں خربوزہ پک جائے تو اس کا پڑوس والا خربوزہ بھی پکتا ہے، اور ایک انسان اچھا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والا بھی اچھا بنتا ہے، برا ہے تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی برا بنتا ہے۔ یہ ساری نصیحتیں فرماتے تھے نکاح کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان اکثر النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، جس نکاح کا بجٹ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس نکاح میں برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بجٹ چھوٹا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ولیمہ ہی نہ کرے، آدمی کچھ خرچ ہی نہ کرے، حساب سے کرے، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرے، فضول خرچ نہ کرے، دکھاوے کے لیے خرچ نہ کرے، زبردستی اس کی وجہ سے قرض کا بوجھ نہ لے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اندر کرے کام، جتنی ضرورت ہے۔ ولیمے کی تو ترغیب دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ ولیمہ واجب نہیں ہے، اتنا حکم نہیں دیا حضور نے کہ وہ واجب ہو جائے، پتہ نہیں کون کر سکے کون نہ کر سکے، لیکن ترغیب دی ہے کہ ولیمہ کرو۔ لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اپنے جو ولیمے کیے وہ الگ الگ قسم کے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ گھر میں جو کھانا ہے وہ منگا لیا، لو بھائی تھوڑا تھوڑا کھا لو، ولیمہ ہے۔
کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور نے فرمایا آج سب لوگ اپنا اپنا کھانا لے کر کے آ جانا، ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے ولیمہ ہے۔ لیجیے صاحب، صحابہ اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر کے آ گئے، جس کے پاس جو تھا حضور نے بھی اپنے گھر سے منگا لیا، سب نے بیٹھ کے کھا لیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا گھر میں جتنا تھا وہ منگا لیا، کسی کو 2 لقمہ ملا، کسی کو 3 لقمہ ملا، پیٹ بھر کے نہیں کھایا، ولیمہ ہو گیا۔ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو آپ نے باقاعدہ کھانا پکوا کر پیٹ بھر کے صحابہ کرام کو کھلایا۔ یہ الگ الگ قسم کے ولیمے کس بات کی دلیل ہیں؟ اس بات کی دلیل ہے جیسے حالات ہوں ویسے کر لیا، جیسا موقع ہو ویسا کر لیا نا۔ کسی کے لیے برا ماننے کی بات بھی نہیں کہ صاحب ہم کو نہیں بلایا، فلاں کو نہیں بلایا، فلاں کو نہیں بلایا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اتنی دعوتوں میں ہم گئے ہیں، اتنا کھایا ہے تو سب کو کھلانا پڑے گا، سبحان اللہ، تب تو پورے شہر کو کھلانا پڑے گا۔ نہیں، جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ کام ہو۔ تو حضور نے فرمایا بجٹ جتنا ہلکا ہوتا ہے برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو تقوی کا حکم ہے یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر دولہا کے ہاتھ میں ماسٹر کی دے دیتے تھے، لو پوری زندگی کے لیے ماسٹر کی ہے، اللہ سے ڈرو، متقی بنو، اور بس اس چابی سے ہر تالا کھلتا جائے گا۔ تم جتنا تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اتنے کام بنائیں گے۔ کبھی بچے ہوں گے، کبھی کوئی بیمار ہو گیا، کبھی خدا نہ خواستہ کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی گر گیا، کوئی مسئلہ ہو، کتنے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، گنے نہیں جا سکتے، اتنے مسائل ہوتے ہیں۔ ان کی پوری تفصیل بتلائے بغیر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ متقی کے لیے اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب رزق میں شامل ہیں۔ علاج بھی ہے، مکان بھی ہے، سواری بھی ہے، لباس بھی ہے، اور کھانا پینا بھی ہے، پیسے بھی، سب رزق میں شامل ہیں۔ تو پوری زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ خود اللہ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، متقی کو اللہ ایسی ایسی جگہوں سے روزی دیتے ہیں، یعنی اس کے ایسے ایسے کام بناتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک واقعہ پڑھا میں نے، ایک بچہ تھا، اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا ایک حادثے میں۔ اس کی دادی تھی، بوڑھی تھی، اور بچے کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ جس پر علاج پر بہت خرچ آنا تھا، اور معلوم ہوا کہ فلاں ڈاکٹر ہے جو اس کا اسپیشلسٹ ہے، بس وہی علاج کر سکتا ہے، اور اس کے پاس تو مہینوں پہلے سے ٹائم لینا پڑتا ہے، اور بہت لمبی چوڑی اس کی فیس بھی ہے۔ وہ اس مرض کا علاج کرتا ہے اور آپریشن کرتا ہے۔ بیچاری بوڑھی عورت کہ میں غریب عورت ہوں، میں کہاں جاؤں گی اتنی دور، میں گاؤں میں رہتی ہوں، شہر میں کہاں جاؤں گی، اور پھر وہ ڈاکٹر علاج کرے گا نہیں کرے گا، پریشان تھی۔ لیکن نیک خاتون تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، اللہ سے مانگنے والی تھی، مستجاب الدعوات تھی، وہ اللہ سے روتی تھی، وہ مانگتی تھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب ایک طبی کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، ان کو جانا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچے تو معلوم آج فلائٹ کینسل ہے، موسم اچھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی میرا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ہم سب کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈال سکتے، موسم صحیح نہیں، آج فلائٹ کینسل، آج نہیں کل مل جائے گی آپ کو فلائٹ۔ ٹکٹ تھی ان کی باقاعدہ، کنفرم ٹکٹ تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی کل جا کے میں کروں گا کیا، مجھے تو آج پہنچنا ہے، ورنہ پھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے معذرت کر لی ایئرپورٹ والوں۔ ڈاکٹر صاحب نے سوچا پہنچنا ضروری ہے، 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، میں بائی روڈ چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک ٹیکسی کرائے پر لی،
جو صرف سیلف ڈرائیونگ جو ٹیکسی ہوتی ہے، لے کر وہ چل دی. راستے میں اچانک ایسا موسم خراب ہو گیا اور ایسی آندھی آئی کہ ان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو گیا. تو ان کو ایک مکان نظر آیا. انہوں نے سوچا کہ میں اب تو رات مجبوری ہے، اب تو رات یہاں رک جاؤں. گئے مکان، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، موسم بہت خراب ہو گیا ہے، میں پناہ چاہتا ہوں. آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ. اور دیکھو کھانا بھی رکھا ہوا ہے کچن میں بہت بوڑھی ہوں، لیٹ گئی ہوں، میری ہمت نہیں ہے، تم جاؤ اپنے ہاتھ سے گرم کر لو اور کھا لو. ڈاکٹر کو بھوک بھی لگی تھی، وہ گئے، انہوں نے دیکھا کچن میں کھانا گرم کیا، کھا لیا. کہا بیٹا وہ دوسرے کمرے میں بیڈ ہے، اس میں جا کے سو جاؤ. تو ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ ایک بچہ ہے، کچھ کرا رہا ہے، کچھ تکلیف ہے. یہ وہی ڈاکٹر تھا. تو پوچھا کہ اماں یہ بچہ، اس کو کیا ہوا؟ کہا بیٹا میں کیا بتاؤں، اس کو فلاں بیماری ہے اور مجھے کسی نے بتلایا ہے کہ اس کا علاج صرف ڈاکٹر احمد کے پاس ہے، اور وہ اتنا بڑا آدمی ہے اور اتنا دور ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے لے کر کے جاؤں. تو یہ رونے لگے. انہوں نے کہا کہ اماں اب میرے سمجھ میں آیا کہ آپ کی دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں. ڈاکٹر احمد میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ بے فکر رہیں، میں اس کا علاج کروں گا. سوچ نہیں سکتا انسان، عقل کام نہیں کرتی جس طرح اللہ تعالیٰ کام بناتے. ہمارے پڑوس کے ملک میں جب جنرل ضیاء الحق صدر ہوا کرتے تھے، ایک مرتبہ ہیلی کاپٹر سے کہیں جا رہے تھے، اچانک ہیلی کاپٹر میں کچھ خرابی آئی اور ایک جگہ ان کو لینڈ کرنا پڑا، گاؤں میں، کھیتوں کے بیچ میں. وہاں کھیتوں کے ساتھ ایک جھوپڑا تھا، اس میں ایک بوڑھے مرد اور خاتون رہتی تھی. دونوں بڑے نیک، متقی اور اللہ والے تھے. جو لوگ ساتھ میں تھے انہوں نے وہ بڑے میاں سے کہا کہ ذرا پانی لے آئیے، صدر صاحب کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. پھر اتنے میں دوسرا ہیلی کاپٹر بلا لیا گیا. وہ جلدی سے پانی لے آئے، چادر بھی بچھا دیا، مصلی بھی بچھ گیا. صدر صاحب نے وضو کیا، نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جب اٹھ کے دوسرا ہیلی کاپٹر اتنی دیر میں آ گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ گھر والی نے پانی رکھ دیا تھا چولہے پر، چائے بن رہی ہے، چائے پی کے جائیے. صدر صاحب مسکرا کر رک گئے کہ ٹھیک ہے. اتنے میں وہ اندر گئے. اس زمانے میں صدر صاحب کی طرف سے ایک اعلان جاری ہوا تھا کہ جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا اور جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو ایک کوٹا مقرر کیا تھا کہ اتنے لوگوں کو صدارتی کوٹے سے حج کے لیے بھیجا جائے گا. تو وہ فارم لے کر کے آئے کہ صدر صاحب یہ میں نے فارم بھرا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ وہاں تو بڑی لائن لگتی ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں گیا نہیں تھا. اب آپ تشریف لے آئے تو سائن کر دیجیے. صدر ضیاء الحق نے اس میں سائن کیا اور نوٹ لگایا، ان کو کسی دفتر میں نہ بلایا جائے، ہر محکمے کے افسران خود آئیں اور کارروائی مکمل کریں. پاسپورٹ والے بھی وہیں آئے، ان کے گاؤں میں چل کر ان کا پاسپورٹ بنایا، باقی ساری کارروائیاں وہیں آ کر ان لوگوں نے کیا، اور اسی سال وہ میاں بیوی دونوں حج کے لیے گئے. یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. یہ اس زمانے کی زندہ مثالیں ہیں اس آیت کریمہ کی تشریح کی. اللہ کہتے ہیں تم ذرا متقی بن کے تو دیکھو، تم ہم سے دل لگا کے تو دیکھو، پھر دیکھو ہم کیسے بند دروازے کھولتے ہیں اور کیسے کام بناتے ہیں. کتنی ضرورت ہوتی ہے، جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں پڑ رہی ہیں، تو اتنے کام ہوں گے، اتنے مسائل آئیں گے، تو ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں تم متقی بنو، ہم حل کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر خاص دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے. برکت بہت سارے پیسوں کو نہیں کہتے، برکت اس کو کہتے ہیں کہ بڑی سہولت سے کام بن جائیں، چاہے پیسے کم ہو کام بن جائیں. اگر کسی آدمی کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے کام نہیں بن رہے تو پیسے کس کام کے؟ پیسے ہیں، وہ زمین مکان بنانا چاہتا ہے، زمین ہی نہیں مل رہی، مکان ہی نہیں مل رہا، یہ مل رہا ہے تو بہت مہنگا مل رہا ہے. اور ایک آدمی کے پاس پیسے کم ہیں لیکن اللہ نے اس کو کہیں سے زمین دلا دی، اس کے کسی والدہ رشتہ دار کا انتقال ہوا، اس کی جائیداد تقسیم ہوئی، اس کو بھی حصہ ملا، لو زمین مل گئی.
آرام سے مکان بن گیا تو فائدے میں تو یہ ہے نا، غریب جس کا کام بن گیا، جس کا گھر بن گیا، رہنے کا انتظام ہو گیا، اور وہ بیچارہ مالدار پیسے لے کر کے پھر رہا ہے، اس کو زمین ہی نہیں مل رہی، اس کو بلڈنگ ہی نہیں مل رہی ہے، اس کو مکان ہی نہیں مل رہا۔ ایک آدمی کی آمدنی کم ہے لیکن اللہ نے اس کو صحت و تندرستی دی ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن بیماری ایسی ہے کہ علاج ہی نہیں ہو پا رہا ہے، تو کون آرام میں ہے؟ یہ آرام میں ہے جس کو اللہ نے صحت دی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا اللہ سے پیسے مت مانگو، وہ تو جتنا مقدر ہے اتنا اللہ دیں گے، اللہ سے برکت مانگو، ہمیشہ روزی کی برکت مانگو، اللہ مجھے بابرکت روزی عطا فرمائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر برکت کی دعا دیا کرتے تھے، بارک اللہ لکما۔ اور یہ برکت کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہے، برکت کا تعلق زندگی سے، پوری زندگی سے، تمہارے تعلقات میں، تمہاری محبت میں، تمہارے آپس کے رشتے میں، سب چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دے، پیار و محبت کی زندگی ملے، بچوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے، نیک و صالح بچے پیدا ہوں، صحت مند اور تندرست بچے پیدا ہوں، اور جب وہ بڑے ہوں تو وہ ایمان والے ہوں، وہ متقی ہوں، وہ ماں باپ کے بھی فرما بردار ہوں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بھی فرما بردار ہوں۔ تو برکت کا تعلق ساری چیزوں سے۔ تو نکاح کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے برکت کی دعا دیا کرتے تھے۔ آپ سب بھی دعا فرمائیں، یہ عاجز بھی دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے میں خوب خوب برکت کے فیصلے فرمائے، اور اللہ بہت تقوی کی زندگی عطا فرمائے، ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچائے، اور سارے کام آسانی کے ساتھ بنائے، دنیا کے کام بھی بنائے، آخرت کے کام بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب